آج کا موضوع ہے کہ کلام کو بولتے رہیں۔ لوکا 10 باب آیت نمبر 42۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں۔ خداوند کا کلام ہی سب کچھ ہے۔ یسوع نے ہماری مرکزی آیت میں اس کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ جب اس نے مارتھا سے کہا کہ تو دنیا کے کام کی فکر میں ہے، اس نے کہا ایک چیز نہایت ضروری ہے اور وہ خدا کا کلام ہے، لیکن مریم نے اپنی توجہ کلام پر رکھی۔ پیدائش پہلا باب آیت نمبر 3۔ جب یہ طریق ویران سنسان تھی اور گہراؤں پر اندھیرا تھا، تب خداوند نے کیا کیا؟ اس نے تعمیراتی مشق کے لیے فرشتوں کو نہیں بلایا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مشقت نہیں کی، بلکہ اس نے کہا اور ہو گیا، جیسا کہ اس نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ پہلا پطرس پہلا باب آیت نمبر 23۔ الفاظ میں قوت ہے، لیکن خدا کا کلام قوت کا سرچشمہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ نیا مخلوق ہیں تو آپ خدا کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ آپ کلام کے فرزند ہیں، آپ کلام سے پیدا ہوئے ہیں اور کلام آپ کے اندر رہتا ہے۔ اب خداوند کہتا ہے کہ جس کلام نے آپ کو جنم دیا ہے وہ ہمیشہ آپ کے منہ سے نکلتا رہے۔ کلوسیوں 3 باب آیت نمبر 16۔ جب ہم کہتے ہیں الفاظ کو بولتے رہیں، اس کا مطلب دنیا کی باتیں نہیں ہے، بلکہ بولنا خدا کے کلام سے ہے۔ روحانی عالم میں کلام ہی سب کچھ ہے، لہٰذا کلام کو اپنی روح میں محفوظ کر لیں اور اسے کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دیں اور اس کو اپنے منہ سے نکلنے دیں۔ خداوند کا کلام جو آپ کے منہ میں ہے وہ دراصل خداوند کے منہ کی بات ہے۔ جب آپ کلام میں بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ کی سوچ، خیال اور ارادہ میں رہتا ہے وہ خداوند کا کلام ہی ہوتا ہے، اور پھر آپ جان جاتے ہیں کہ یسوع کی طرح آپ کی زندگی بھی کلام کا مظہر اور انکشاف ہے۔ ہالےلویا۔